صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور مسلمان نوجوانوں کو جہاد سے متنفر کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی سازشوں کے انکشافات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس دور میں خوبصورت یہودی لڑکیاں نشاور اشیاء اور متنازع دینی مسائل پر جعلی فقہ اور رہنماؤں کے ذریعے مسلمانوں پر غلبے کی کوششیں کی گئی، تو ساتھ ہی ساتھ جنگی محاذ پر بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں نے اپنے یقین محکم اور جذبہ جہاد سے نہ صرف بیت المقدس فتح کیا بلکہ سرزمین عرب پر یہود و نصارہ کی حکومت کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اس دور میں یہود و نصارہ کی مسلمانوں اور جہاد کے خلاف سازشوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مسلمانوں کے وسائل پر قبضے کے لیے عرب اسپرنگ کے نام سے شروع ہونے والی خانہ جنگی کی سازش اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ صدام حسین، معمر غذافی جیسے مطلق العنان ڈکٹیٹرز بھی اسی سازش کی بھینٹ چڑھ دیے گئے اور ان کے خلاف عراق اور لیبیا کے نوجوانوں کی ہی بازو استعمال ہوئے۔ یہود و نصارہ کی مسلمانوں کے وسائل پر قبضے کی کوششیں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کے دور میں ان سازشوں سے وقتاً فوقتاً پردہ اٹھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے یہودی جاسوسوں کے ایک اسلامی مدرسے کا انکشاف گاہے بگاہے سامنے آتا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے یہودی جاسوسوں کا ایک اسلامی مدرسے کا انکشاف گاہے بگاہے سامنے آتا رہا ہے کہ کیسے اس میں یہودی نوجوانوں اور بچوں کو دین اسلام کا تشخیص مسخ کرنے اور مسلمان نوجوانوں کو بھٹکانے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، اسی مدرسے سے متعلق ایک واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ برطانیہ میں مقیم ایک مسلمان شخص کا ہے جو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے انگریز گورے دوست سے کہا مجھے یہاں کوئی عجیب جگہ دکھاؤ جہاں ہم پکنک پر جا سکیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر چھٹیوں میں پکنک جانے کا پروگرام بنا۔ میرے انگریز دوست نے میرے اور اپنے لیے اس مقام میں داخلے کا اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا اور میں بھی وہاں جانے کے لیے بہت ہی پرجوش تھا کیونکہ میرے انگریز دوست کے مطابق وہ جگہ ہی ایسی پراسرار تھی۔ مقررہ دن ہم دونوں دوست اپنی گاڑی پر ایک طویل سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں میں نے ایک فوجی چھاؤنی جیسے آثار محسوس کیے کیونکہ جگہ جگہ ہماری چیکنگ کی گئی اور اجازت نامہ دیکھا گیا۔ بالآخر ایک جگہ پر پہنچ کر ہماری گاڑی رک گئی۔ میرے انگریز دوست نے مجھے بتایا کہ ہمیں اب اپنی گاڑی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس سے آگے ہمیں فوجی گاڑیوں پر مطلوبہ جگہ تک جانا ہوگا، اور ایک اور چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں کچھ بھی سوالات نہیں کرنے، بس خاموشی سے دیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ پویلین زر آئی جو کہ کسی یونیورسٹی کی عمارت کی طرح لگ رہی تھی۔ پیدل چلتے ہوئے ہم ایک میدان عبور کر کے ایک بڑی عمارت میں داخل ہو گئے جہاں بڑی بڑی کلاسز میں چھوٹی بڑی عمر کے طلباء و طالبات قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، اور کہیں عربی زبان سکھائی جا رہی تھی اور کہیں تفاسیر پڑھائی جا رہی تھی، کہیں احادیث اور کہیں فقہ مسائل پر گفتگو تھی۔ العرض یہ تمام کلاسز دین اسلام پڑھانے کے لیے مختص تھی۔ واپسی پر فوجی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم اس جگہ سے باہر آئے اور فوجی چوکیوں کو کراس کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اس جنگ سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد میں نے اپنے انگریز دوست سے کہا یہ کیا عجوبہ دکھایا ہے، میرا وقت برباد کر دیا ہے۔ میں تو کسی تفریح مقام کی سوچ لے کر یہاں پر آیا تھا۔ اگر یہی شدت پسند لوگ دیکھنے ہوتے تو کسی بھی اسلامی ملک میں بستی بستی شہر شہر بڑے پڑے ہیں۔ میرا انگریز دوست میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چند لمحے تک اس کے چہرے پر نہایت پراسرار مسکراہٹ قائم رہی، پھر وہ گویا ہوا، یہ عجوبہ ہی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں آنے سے قبل میری اور تمہاری ہر طرح سے جاسوسی کی گئی اور مکمل یقین اور اعتماد آ جانے کے بعد ہمیں اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی۔ تم یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے میرے دوست، یہ یونیورسٹی دراصل کتنی اہم عمارت ہے۔ اس پر پڑھنے والے تمام طالب علم یہودی تھے جنہیں عرب و عجم کے مسلم ممالک کے لیے تیار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ واقعہ ضرور چشم کشا ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ صرف ظاہر نہ دیکھا جائے بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے پست محرکات پر بھی نظر رکھی جائے، کیونکہ شام، عراق، فلسطین، بوسنیا، کشمیر، افغانستان، برما میں جو بدماشی جاری ہے وہ سب انہی لوگوں نے مچا کر رکھی ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ریڈ بٹن کو کلک کر لیجئے
تاکہ آنے والی جو ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں۔ میرے دوستو، آخر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا ضرور اظہار کریے گا، کیونکہ ہم جان سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور ہم آپ کی رائے اور تجاویز کا بہت احترام بھی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔